شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوٹیوب چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پاکستانی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے رضاکارانہ ایمبولینس نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کو بھی چلایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار ایدھی کی۔ ویڈیو کا آغاز میں خالد عرفان کے لکھے ہوئے کچھ اشعار سے کروں گی جو انہوں نے ایدھی صاحب کے لیے لکھے۔ تم کو نوبل کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا، کوئی اعزاز، کوئی تخت، کوئی تاج شہی، کوئی تمغہ نہیں دنیا میں تمہارے قد کا۔ تم نے اس ملک کے لوگوں پہ حکومت کی ہے، تم نے خدمت نہیں کی، تم نے عبادت کی ہے۔ کوئی مسند بھی تمہارے لیے تیار نہیں، تم کسی اور ستائش کے بھی حقدار نہیں، لیکن آتی ہے کہیں سے یہ صدائے برحق، جھلملاتی ہوئی آنکھوں کی نمی میں تم ہو، سب کے دکھ درد کے ساتھی ہو، غمی میں تم ہو، سب کی خوشیوں میں ہو موجود، دکھوں میں تم ہو، سب کی سانسوں میں مہکتے ہو، دلوں میں تم ہو۔ اسی خدمت میں ہے پوشیدہ تمہارا نوبل۔ تم یہاں خاک نشینوں کے نمائندہ ہو، صرف بیواؤں یتیموں کے لیے کام کرو، تم تو بس لاشیں اٹھانے کے لیے زندہ ہو۔ معروف سماجی رہنما عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ دکھی انسانیت کی خدمات کا آغاز انہوں نے 1951 میں کیا اور ایک ڈسپنسری قائم کی جہاں ایک ڈاکٹر سے طبی امداد کی تربیت حاصل کی۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری اور سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ انسانیت کے لیے بے لوث خدمات پر انہیں 2 درجن سے زائد بین الاقوامی اور قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھیلی، جس پر انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور ادویات فراہم کی، جس کے بعد مخیر حضرات نے ان کی مدد کے سلسلے کو شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی اور زچگی کے لیے ایک سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا۔ یہیں سے ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایمبولینسیں خریدی جن کا سلسلہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایئر ایمبولینس، کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، لاوارث میتوں کی تدفین کے لیے قبرستان، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں، سرد خانے اور اسکول کھولے۔ 1980 کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے انہیں نشان امتیاز دیا۔ پاکستانی فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر پیش کیا، جبکہ 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ بین الاقوامی سطح پر 1986 میں عبدالستار ایدھی کو فلپائن نے رومن میگسے ایوارڈ دیا۔ 1993 میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں پاؤل ہیرس فیلو دیا گیا۔ 1988 میں آرمینیا میں زلزلہ زدگان کے لیے خدمات کے سلسلے میں انہیں امن انعام برائے USSR دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کی خدمات پر انہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور ہمدرد فاؤنڈیشن سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں بھی دی گئیں۔ عبدالستار ایدھی کے گردے گزشتہ کئی سالوں سے ناکارہ ہو گئے تھے، جس پر ان کا SIUT سے باقاعدگی سے ڈائلسس کیا جاتا تھا۔ ان کی عمر 88 سال تھی۔ انہوں نے پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑیں۔ 1952 میں عبدالستار ایدھی کو 26,000 روپے کا عطیہ ملا تو انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید کر اسے ایمبولینس میں تبدیل کیا اور یوں ایدھی ایمبولینس سروس کا آغاز ہوا۔ دنیا بھر میں قدرتی آفات اور جنگوں سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو ایدھی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن مالی اور طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے 1976 میں فلسطینی علاقے صبرا اور شتیلا کیمپ میں اسرائیل کی بمباری سے جب سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے تو اس کی اطلاع ملتے ہی وہ جنگ زدہ علاقے کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں شام کے راستے لبنان جاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے لبنان کے بارڈر پر روک لیا، تاہم ایک اسرائیلی ڈاکٹر جنہوں نے ان کا نام سنا ہوا تھا، اس کے کہنے پر انہیں جانے دیا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی پہلی بین الاقوامی امداد تھی جو 1980 میں لاکھوں افغان مہاجرین کی مدد سمیت 9/11 میں ہزاروں افغان زخمیوں کی طبی امداد سمیت زلزلوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں انڈونیشیا، مصر، ترکی، ایران، بوسنیا سمیت 2005 کے زلزلے کی کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے متاثرین کی مالی و طبی امداد بھی کرتا رہا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے فلاحی نیٹ ورک میں 1000 سے زائد ایمبولینسز، جہاز، ہیلی کاپٹرز اور سیلابی صورتحال میں بوٹس 24 گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن لاوارث میتوں کی تدفین، میتوں کو ملک کے کونوں کونوں تک پہنچانا، گمشدہ افراد کی تلاش، ہسپتال، ڈسپنسری، زخمیوں کو طبی امداد دینا، اپنا گھر، جانوروں کے تحفظ کے لیے ایدھی سینٹر، تدفین کے لیے قبرستان، مہاجرین کی امداد اور بحالی کا کام، انٹرنیشنل کمیونٹی سینٹر، کینسر ہسپتال، سیلاب زدگان کی امداد، قدرتی آفات سے متاثرہ افراد میں رقوم اور خوراک کی تقسیم، ذہنی معذوروں کی بحالی اور منشیات کے عادی افراد کا علاج اور دیگر امدادی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔
آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی عیدی نے ایک غیر خودغرض اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے رہے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا تھی جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے، جس میں سے وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرتے۔ آپ کے بیٹے فیصل عیدی بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں۔ جب عیدی وہاں آئے تو اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے۔ عبدالستار عیدی 8 جولائی 2016 میں 88 سال کی عمر میں کراچی میں وفات پا گئے۔ گردوں کی خرابی کے باعث انہیں آخری ایام میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد ان کے اعضاء کو ضرورت مندوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا جائے، لیکن خرابی صحت اور عمر کے اس حصے میں بعد از مرگ ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا جا سکا۔ بس اتنا دخل تھا میرا خدا کے کاموں میں، میں مرتے لوگوں کی جانیں بچایا کرتا تھا۔ پاکستان میں عبدالستار عیدی جیسے لوگ بہت کم ہیں جو سچے دل اور اچھی نیت کے ساتھ اپنا کام بنا کسی لالچ کے سر انجام دے رہے ہیں۔ دنیا میں روشنی کی بہت سی کرنیں موجود ہیں جو راستوں کو روشن کرنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کام وہ سب کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے راستے روشن رہیں، اور اس کے لیے سچ کی اور ہمت کی ضرورت ہے، اور بس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی گزشتہ ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اپنی آئندہ ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔